ایک نوجوان نے اپنے پرائمری اسکول کے استاد کو شادی پر دیکھا۔ وہ پورے ادب اور احترام کے ساتھ ان کا استقبال کرنے گیا۔ اس نے استاد سے کہا، استاد جی کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ استاد نے کہا، نہیں، اپنا تعارف کروائیں۔ طالب علم نے کہا، میں تیسری جماعت میں آپ کا طالب علم تھا۔ میں وہ ہوں جس نے کلاس روم میں ایک بچے کی گھڑی چرائی تھی۔ میں آپ کو یاد دلا دوں گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کو کہانی یاد ہوگی۔ میری کلاس کے ایک لڑکے کے پاس ایک خوبصورت گھڑی تھی، اس لیے میں نے اسے چرانے کا فیصلہ کیا۔ وہ روتا ہوا آپ کے پاس آیا کہ کسی نے اس کی گھڑی چرا لی ہے۔ آپ نے ہمیں کھڑے ہونے کو کہا تاکہ ہماری جیبیں تلاش کریں۔ میں نے محسوس کیا میرا یہ عمل طلباء اور اساتذہ کے سامنے بے نقاب ہوگا۔ مجھے چور جھوٹا کہا جائے گا اور میرا کردار ہمیشہ کے لیے بکھر جائے گا۔ آپ نے ہمیں دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونے اور آنکھیں پوری طرح بند کرنے کو کہا۔ آپ سارے بچوں کی جیب تلاش کرتے چلے گئے اور جب میری جیب تک پہنچے تو آپ نے میری جیب سے گھڑی نکال دی، اور آپ اس وقت تک تلاشی لیتے رہے جب تک کہ آپ آخری طالب علم کی جیب نہ دیکھ لی۔ طلباء کی تلاشی سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے ہمیں آنکھیں کھولنے اور کرسیوں پر بیٹھنے کو کہا۔ مجھے ڈر تھا کہ آپ مجھے طلباء کے سامنے بے نقاب کر دیں گے۔ آپ نے کلاس کو گھڑی دکھائی اور لڑکے کو واپس کر دی، اور آپ نے کبھی اس کا نام نہیں لیا جس نے گھڑی چرائی تھی۔ آپ نے کبھی مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا، اور آپ نے کبھی کسی سے کہانی کا ذکر تک نہیں کیا۔ اسکول کی میری زندگی کسی بھی استاد یا طالب علم نے مجھ سے گھڑی چرانے کے بارے میں بات نہیں کی۔ میں نے سوچا کہ اس دن آپ نے میری عزت اصل میں بچائی تھی۔ استاد نے کہا، مجھے یاد نہیں کہ اس دن گھڑی کس نے چرائی تھی، کیونکہ میں نے سب کی جیبیں تلاش کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ تعلیم کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ بطور اساتذہ، والدین، رہنما، ہمیں اعمال کے نتائج کو سمجھنے کے قابل ہونا چاہیے۔ حفاظت اور اصلاح بے نقاب کرنے اور نکالنے سے زیادہ مشکل ہے۔